میں بات کر رہا تھا تاج الشریعہ کے عشق رسول کی. وہ کہتے ہیں ان کے در کی دربانی گرزیز کا عنواں ہو جائے, ان کے در کی دربانی گرزیز کا عنواں ہو جائے. آقا کے در کی دربانی غلامی آپ کو مل جائے تو اور کسی چیز کی عادت ہے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو تاج الشریعہ کہتے ہیں ان کے در کی دربانی گرزیز کا عنواں ہو جائے, قسمت پر اتنی ناز کروں کہ ناز بھی نازاں ہو جائے. میں ان کے اس خیال پر قربان ہوں کہ ناز کہتے ہیں فخر کرنے کو, کہ میں اپنی قسمت پر فخر کروں, ناز کروں. وہ عجیب خیال لے کر آئے ہیں, کہتے آقا کے در کی دربانی ملنے پر قسمت پہ تو میں ناز کروں گا, لیکن وہ جو ناز ہوگا نا وہ خود بھی نازاں ہو جائے گا کہ میری نسبت اس کے مصطفیٰ کی وجہ سے ہو گئی ہے. بھائی کوئی ناز اس لیے کرتا ہے کہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں, کوئی ناز اس لیے کرتا ہے کہ یہ بنگلہ میرا ہے, کوئی گاڑی میں بیٹھتے وقت کالر اس لیے سیدھا کرتا ہے, چوڑا ہوتا ہے کہ جی یہ گاڑی میری ہے. تو کہتے ہیں لوگ اپنی نعمتوں پر ناز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کہا یہاں تو ناز خود نازاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ناز گاڑی پر کیا جا رہا ہے, کبھی بنگلے پر کیا جا رہا ہے, لیکن اس ناز کی قسمت دیکھو, یہ حضور کے دربار کی غلامی پر ناز کیا جا رہا ہے کہ ان کے در کی دربانی گرزیز کا عنواں ہو جائے, قسمت پہ اتنی ناز کروں کہ ناز بھی نازاں ہو جائے. آگے شعر سنیے, تاج الشریعہ نے کمال کر دیا, اور یہی میرا آپ کو پیغام ہے کہ دل میں تمہارا درد رہے. اب یہ حضور سے مانگ رہے ہیں, آپ نے تو ہمیشہ گاڑی بنگلے ہی مانگے ہوں گے, لیکن یہ دیکھیے کہ فقیر کیا مانگتا ہے حضور سے, حضور کا عشق. تاج الشریعہ کہ دل میں تمہارا درد رہے اور درد بڑا بے درد رہے, پھر درد نہ کوئی درد رہے اور درد ہی درما ہو جائے. سمجھ آئی کہ اوپر سے گزر گئی؟ ایک درد ہے, کتنے معنوں میں استعمال کیا. کہتے یا رسول اللہ دل میں تمہارا درد رہے اور درد بڑا بے درد. کہتے نا بہت ظالم آدمی ہے بھائی, بے درد آدمی ہے, اسے تو درد احساس ہی کوئی نہیں ہے. تو کہتے اتنا بے دردی والا کوٹ کوٹ کے درد بھر دیں کہ دل میں تمہارا درد رہے اور درد بھی بڑا بے درد رہے. جب بے درد یعنی انتہا کو پہنچا ہوا درد حضور کا مل جائے تو پھر کہتے ہیں پھر درد نہ کوئی درد رہے. عجیب لوجک ہے. پہلے حضور کا درد مانگا, وہ بھی بڑا ظالمانہ انداز میں بے درد مانگا, کثرت کے ساتھ مانگا, اور پھر جب مل گیا تو کہتے ہیں اب درد نہ کوئی درد رہے. یہ کون سا درد ہے؟ فرمایا وہ عشق رسول کا درد ہے جو بے دردی کے ساتھ ملے. جب وہ مل جائے تو پھر دنیا کا کوئی درد نہیں رہے گا. آقا دل میں تمہارا درد رہے اور درد بڑا بے درد رہے, پھر درد نہ کوئی درد رہے اور درد ہی درما ہو جائے. پہلے مصرع ثانی میں پہلے درد کو کہہ رہے دنیا کا درد, اور دوسرے درد کو کہہ رہے عشق رسول کا درد. کہتے پھر درد نہ کوئی درد رہے اور درد ہی درما, یعنی جب جب مجھے آپ کی محبت میں درد ملے میری روح کو سکون مل جائے, میرے قلب کو چین آ جائے, میری روح کو تازگی مل جائے, میرے دل میں سکون آ جائے. آقا آپ کے درد سے. یہ علماء بیٹھے, بات سمجھا کر آگے بڑھتا ہوں. قرآن پاک میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کیا؟ پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ دی. اچھا فطری عمل ہے, انگلی کٹے تو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, احساس ہوتا ہے کہ نہیں, لیکن ان عورتوں کو نہیں ہوا احساس. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ حسن یوسف میں گم تھی, حسن یوسف میں گم تھی. کٹی دو انگلیاں لیکن معلوم نہیں چلا, کیونکہ ان کا خیال کہیں اور تھا. وہ ڈوبی ہوئی تھی حسن یوسف کی رہنائیوں میں. میں نے کہا یہی تو تاج الشریعہ بتا رہے ہیں. اور دنیا کے درد کو سر پر رکھ کر گھومنے والوں, در بدر عاملوں کی دکان چمکانے والوں, بے مقصد پیروں کے پاس جا کر ان کی جیبیں گرم کرنے والوں, اگر تم نے اپنے دل میں مصطفیٰ کا درد رکھا ہو, عشق مصطفیٰ کو اپنایا ہو, غم مدینہ کو دوست بنایا ہو, تو خدا کی قسم جب تم غم مدینہ میں ڈوب جاؤ گے تو
وہ تو مصر کی عورتیں حسن یوسف میں ڈوبی تھی، تم آقا کے حسن و جمال میں ڈوبو، پھر دیکھو دنیا کی آندھیاں چلے گی تو صحیح مگر تم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جیسے وہ انگلیاں کاٹ گئی پتہ نہیں چلا، یہ ہوا چلے گی دھوپ کی لیکن تم کو پتہ نہیں چلے گا، تم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا جب حسن یوسف میں گم ہو کر انہیں کٹنے کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو کوئی جمال مصطفیٰ میں گم ہو اور اسے ان آندھیوں کا پتہ چلے، اسے کاروبار میں کمی کا پتہ چلے، اسے دنیا کے تھپیڑوں کا پتہ چلے۔ اگر دنیا میں عافیت چاہتے ہو، اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، دنیا میں اطمینان قلبی چاہتے ہو تو ہمیں مدینہ کو دوست بناؤ، دنیا کا غم تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ دنیا کا غم دل میں بسا لیا اور ہمیں مدینہ چھوڑ دیا۔ کتنے دوست ہیں جن کو یہ جستجو اور آرزو ہو، یا کتنے لوگ ان کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہوں کہ زیارت مصطفیٰ کیسے ہوگی، مدینہ پاک کیسے جاؤں گا۔ میں اپنی بات کروں گا تو میاں مٹھو والی ہوگی، میں بات ہی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی سے اذن ملے تو حاضری ہوتی ہے۔ میرے شیخ نے مجھے بہت نوازا اور بارہا پوچھا کسی چیز کی حاجت ہے، کچھ چاہیے۔ میری شادی کے موقع پر کہا کہ جی کتنے آدمی ہوں گے؟ میں نے کہا 1000 ہوں گے۔ تو کہا ان کا ارینجمنٹ کر دوں؟ میں نے کہا نہیں، دعا کر دیں۔ کہنے کہ خالی دعا سے کام نہیں چلے گا، کہیں مال بھی لڑانا ہوتا ہے، تو ایسا کرو اس کا میں کھانے کا انتظام۔ میں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر چلو اہلیہ کے لیے گفٹ کرتا ہوں، سونے کا سیٹ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا پھر اچھا کیش لے لو۔ میں نے کہا وہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا اچھا ادھار لے لو۔ میں نے کہا آپ دعا کر دیں کہ ادھار تک کی نوبت ہی نہیں پہنچے۔ کہا ہو تو دے دینا، نہیں ہو تو تمہارے، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا آپ دعا کریں، فقیر ویسے ہی پریشان نہیں، آپ کی دعا سے سارے کام میرے ہو جاتے ہیں۔ کہا دعائیں تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پھر خوب تھپکیاں دی اور نوازا۔ تو میں نے کہا بس ایک ہی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مدینہ پاک حاضری کی دعا دے دیں کہ جب تک سانس میں سانس رہے مدینہ پاک آتا جاتا رہوں، اور موت بھی مدینے میں آئے تو حضرت پھر مدینہ شریف میں ہی تھے اور ریاض الجنہ میں اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ تو ریاض الجنہ میں پلر کے پاس آپ کو جگہ ملی تھی، وہاں سے مجھے ٹیلی فون پر کہا، کہنے لگے کہ بس میرا وعدہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تمہاری درخواست یہاں پیش کرو، انشاءاللہ زندگی بھی مدینے میں، موت بھی مدینے میں۔ میں نے کہا مانگو تو صحیح، تم نے صرف آ کر روزی کے تعویذ ہی مانگے، دوسرے مسئلے ہی پوچھے۔ لوگوں نے تاج الشریعہ کو عالم جانا ہوگا۔ صوفی بڑے وثوق کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتا ہے میں نے احمد رضا کو مولوی ہی جانا۔ میں نے کہا جاہل کے بچے، تو نے ان کو مولوی سمجھا، تو نے احمد رضا کو پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا اس سے بڑا صوفی کوئی نہیں تھا۔ یہ حضرات تو رضوی ہیں تو شاید سما نہیں سنتے ہوں گے، یہ فقیر قادری ہونے کے ساتھ چشتی بھی ہے تو سما سنتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب تک صوفیوں کی مجلس میں کپڑے پھاڑنے کی عشق میں اور گریبان کی دھجیوں کی بات نہیں ہو تو وہ سمجھتے ہیں عشق کامل نہیں ہوا، کہ عشق میں دیوانگی چاہیے۔ میں نے کہا دیوانے جو پڑھتا ہے وہ کبھی سوچا بھی کر کے کیا پڑھا گیا؟ بڑے مزے سے قول کہنے والا کہہ رہا ہے کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا ہوں میں دیوانہ، اور تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو ہوئے جانا نہ۔ میں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ اپنے پیر کے لیے، شرم کر، تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو ہوئے جانا۔ ہم کیوں پاگل ہوں گے؟ تو پاگل ہو، جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے پیچھے پاگل ہو جائے، جسے شریعت کے احکام نہیں آتے اس کے پیچھے پاگل ہو جائے، جو کل تک W11 چلاتا تھا آج سلسلہ چلا رہا ہے اس کے پیچھے پاگل ہو جائے۔ اوہ ہوش کرو، کبھی یہ کس کے لیے؟ میں نے کہا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، اس یار کا ہم نے دیوانہ، اور تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روئے جانا نہ۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو حضور کے پاس آئے کہ معجزہ طلب کرتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں، لیکن جب چہرہ بددعا دیکھا تو کہنے کہ ہم ایمان لاتے خدا کی قسم یہ چہرہ کسی کاذب کا نہیں ہے، یہ اللہ کے سچے نبی کا چہرہ ہے۔ دیکھا تو ایمان لے آئے،
یہی تو کہہ رہے تھے دیگر صحابہ کہ تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روئے جانا نا. میں نے کہا تمہارے پیروں نے تربیت نہیں کی عشق رسول کی طرف. وہ پڑھنے والا پڑھنے لگا کہ کہتا یہ چمک یہ دمک پھول بن میں مہک سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے. اور اس نے یہ کہا مرید توڑے دی سرکار کے پاس نظرانہ دینے. بولے سب کچھ انہی سے ہے. میں نے کہا یہ کتنے احمق ہیں, یہ سب کچھ انہی سے سمجھ. کاشی میں نعمت تو مصطفیٰ ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ پیر یوں توجہ دلاتا اور گنبد خضرا کا پیچھے لگا تھا تو یوں کرتا یہ سب کچھ سرکار تمہیں سے ہے. تو مریدوں کو اتنے اشارے میں تربیت مل جاتی کہ ان کے لیے سن سب کچھ انہی سے ہے. وہ تو تاج الشریعہ آگے کہتے ہیں کہ دل میں تمہارا درد رہے, یہ درد بڑا بے درد رہے, پھر درد نہ کوئی درد رہے اور درد ہی دربار ہو جائے. اب مقطع سنیے, کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے اختر گر ضد پہ آ جائے ضد پہ ہو ان کا دیوانہ. تاریخ بتاتی ہے اختر گر ضد پر ہو ان کا دیوانہ. طوفان کو پسینہ آ جائے گردش بھی پریشان ہو جائے. آپ خیال دیکھیے طوفان آتا ہے نا, طوفان تو یقینی طور پر پسینے چھڑا دیتا ہے, گیلا کر دیتا ہے. کتنا آتا ہے طوفان پنجاب میں, سیلاب طوفان کیا کرتا ہے, سب کچھ گیلا کر دیا. اور پسینہ آ جائے تو پیشانی گیلی ہوتی ہے نا. میں نے اس پر بہت غور کیا. میں نے کہا طوفان کے ساتھ ہی آپ نے پسینے کا لفظ استعمال کیوں کیا, اور گردش کے ساتھ پریشانی کا لفظ استعمال کیوں کیا. عام شاعر ہو تو تک بندی کر دیتا ہے, لیکن تاج الشریعہ عام تھوڑی ہے. یہ کیوں آیا؟ تو میں نے کہا واقعی طوفان آئے تو گیلا کرتا ہے. یہ ضد لے کر آ گئے کہ طوفان کو خود پسینہ آ جائے وہ گیلا کیا کرے گا. جب حضور کا غلام ضد پر آ جائے تو طوفان کو پسینہ آئے گا وہ خود گیلا ہو جائے گا. اور کہا گردش گھومتی ہے نا, اور پریشانی میں آدمی بھی گھوم رہا اس کا دماغ. تو کہا یہاں پر گردش جو ہے وہ پریشان, یعنی گردش آئے تو وہ تمہیں کیا پریشان کرے گی, جب حضور کا دیوانہ ضد پر آ جائے تو گردش خود پریشان ہو جائے گی. تاریخ بتاتی ہے اختر گر ضد پہ ہو ان کا دیوانہ, طوفان کو پسینہ آ جائے گردش بھی پریشان ہو جائے. ایک اور کلام, میں دو کلام اور حضرت کے بتا کر آپ کو گفتگو ختم کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ محظوظ ہو رہے ہیں یا مجھے برداشت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو تاج الشریعہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, پر ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب, تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا. اب ناز دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کے بندے کا. حقیقت تو یہی ہے, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل, حساب دینا ہے اور رب کے حضور حاضر ہونا ہے. تو ہر نظر کانپ جائے گی محشر کے دن اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. لیکن اتنی پریشانی کے اندر پھر کیا ہوگا کہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب. پریشان تو سب کھڑے ہوں گے, لیکن جو حضور کا دیوانہ ہے وہ دامن تھام کے مچل جائے گا. یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب کہ تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا. کس بات پر مچلے گا؟ اور یہ ناز کیا ہے؟ یہ ناز یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہی تو ہمارے ہیں, حضور آپ ہی تو ہمارے ہیں اور شفیع المذنبین ہیں. آج آپ ہی کی تو چلے گی. ہم حدیثیں سن کر آئے کہ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری, لیکن آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا. تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے, وہ دامن پکڑ کے مچل جائے. اور یہ مچلنا کیا ہوتا ہے؟ بچہ بھی اتنی سمجھ رکھتا ہے. بچہ جب ضد کرے نا کسی سے تو وہ پڑوسی کا دامن پکڑ کر ضد نہیں کرتا. کس کا دامن پکڑ کے مچلتا ہے؟ ماں باپ کا نا, یعنی اپنوں کا. یہی تو تاج الشریعہ سمجھا رہے ہیں کہ غلام کتنا ناز والا ہوگا اور حضور کو کتنا اپنا سمجھ رہا ہوگا کہ بس یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ ہی ہے. اور وہ مچل جائے گا ناز کے ساتھ
کہ اب بخشش صرف آپ ہی کرائیں گے، میری شفاعت آپ کرائیں گے. اور آگے کمال کی بات کہتے ہیں، میں اس شعر پر بڑا قربان تاج الشریعہ کہتے رب سلیم کو فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. رب سلیم کو فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے. اور پل سے گزریں گے اب وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. کبھی ہمارے یہاں ہے نا محفل میں، آپ یہ شعر فقیر تکرار کے ساتھ پڑھوا کر کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے کہا یہیں پریکٹس کر لو جھومنے کی. تاج الشریعہ کے خیال ایسی دے دیا کوئی ہوا میں تیر. انہوں نے یقین بتایا کہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ عاشق کو اندھیرے میں بڑے دور کی سوجی. ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ پلے صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نیچے جہنم جل رہی ہوگی، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، یہ تو بہت باریک بات ہو گئی. کوئی رسی پہ چل کے دکھائے، چلے گا؟ نہیں چل پائے گا. تو بال سے زیادہ باریک پر چلنا مشکل ہے، اور آپ کو وجد کی سوج رہی ہے. سوال ہے نا، پلے صراط سے گزرنا مشکل ہے حضرت، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور نیچے جہنم کا خوف بھی ہے. تو جس پہ سے چلنا محال ہے، آپ بات کر رہے ہیں کہ وجد کرتے جائیں گے، جھومتے جائیں گے. وہاں تو یہ پڑی ہوگی کہ کسی طریقے سے پار لگ جائیں، تو یہ دیوانگی میں جھومے گا کون؟ لیکن مصرع ثانی اولا بتا رہا ہے کہ رب سلیم کو فرمانے والے ملے. ارے جب آقا فرمائیں گے رب سلیم، یہ خیال کس نے دیا؟ اختر رضا کو. تاج الشریعہ کو یہ خیال کہاں سے آیا؟ ان کے اجداد سے، اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. یہ اعلیٰ حضرت کو سوجی پہلے وجد کرنے کی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے ہے رب سلیم صدائے محمد. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہ غلام آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہاں ڈھونڈیں؟ حضور نے فرمایا میزان پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر. تو فرمایا کہ میدان پر کسی کے اعمال کم ہوں گے تو میں درود پاک پڑھا ہوگا کسی نے تو وہ رکھا ڈال کے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دوں گا. پورے صراط پہ سے کٹ کٹ کر امتی گر رہے ہوں گے تو میں رب سلیم کی صدا لگا، اے رب سلامتی کے ساتھ، اے رب سلامتی کے ساتھ، رب سلامتی کے ساتھ گزار دے گا. حوض کوثر پر پیاسے آئیں گے تو جام پلاؤں گا. پھر وہی حضرت علی والی بات، یقین کامل ہو. حضور نے فرمایا صبح ہوگی، امانتیں دینا اور مدینے آنا. فرمایا جب تک مدینے نہ چلا جاؤں موت نہیں آ سکتی. مجھے یقین ہے کہ حضور نے جو کہہ دیا ہو کر رہے گا. تو جب آقا فرمائے رب سلیم، کمال ہے مصطفیٰ کہہ دے رب سلامتی کے ساتھ اور وہاں میں سلامتی نہ ملے. آج حضرت کہتے ہیں جب دعائے مصطفیٰ پیچھے ہوگی تو اب احمد رضا بچ کر کے بھی آسانی سے گزر جائے گا. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے اے رب سلیم صدائے محمد. اسی خیال کو تاج الشریعہ پیش کر رہے ہیں کہ جب رب سلیم کو فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسہ. اے دل وسوسہ نکال کہ پلے صراط باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کٹ کر گر نہ جاؤں. ان وسوسوں میں مت پڑ، مصطفیٰ کی دعا پر یقین رکھ کہ رب سلیم کو فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے اے دل تجھے وسوسے. پل سے گزریں گے اب وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا. کیسے یقین کے ساتھ کہتا ہے؟ کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ رب سلیم سے فرمائیں گے. اب پاؤں نہیں پھسل سکتا. تو حضور تاج الشریعہ آل رحمہ جیسا عشق رسول اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے. تیسری بات یہ تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ دو کلام تو وہ یہ ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے.
جنہیں سمجھ نہیں آیا وہ سمجھتے ہیں نبی کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. بھائی نبی کی زندگی کی نہیں، اپنی زندگی کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. یعنی ہمیں جو زندگی ملی نبی کے طفیل ملی ہے، نبی کا صدقہ ملی ہے. تو زندگی ہے یہ نبی کی، اور کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے ہے کہ تم ناموس رسالت پر فدا ہو جاؤ، ناموس رسالت پر قربان ہو جاؤ، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو. زندگی اسی کے لیے ہے. اور کہتے ہیں کہ زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یہ بڑا قابل غور شعر ہے. فی زمانہ جو میں نے ابتدا میں بات کی نا، تفضیلیت، ناسبیت، خارجیت، یاد رکھو دوست، اہل سنہ و جماع میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. اہل سنت اپنی پہچان آپ رکھتے ہیں. ہاں اپنی پہچان اہل سنت آپ رکھتے ہیں. نہ یہاں ناسبیت کی گنجائش ہے، نہ خارجیت کی، نہ تفضیلیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کہے کہ جی ہم محب اہل بیت ہیں تو لہذا ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے، تو وہ سنی نہیں ہو سکتا. اور کوئی یہ کہے نہیں ہم تو سپاہ صحابہ والے ہیں جی، صحابہ کا دفاع کریں گے لیکن یزید کے لیے نرم گوشہ رکھیں، تو ہم ایسے کو بھی نہیں مانتے. سیدھی اور دو ٹوک بات ہے کہ اہل سنت اپنا موقف اپنا رکھتے ہیں، ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. نہ ناسبیت کی گنجائش ہے، نہ خارجیت کی، نہ تفضیلیت کی گنجائش ہے، نہ رافضیت کی. اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمارا اہل سنت کا بیڑا اسی لیے پار ہے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے. ہم دونوں سے محبت پیار کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے. اور تاج شریعہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. جو یہ کہتے ہیں اچھا کسی کو یہ بھی ہے اعلیٰ حضرت تو ہمارے شجرے کی بزرگ نہیں ہے، سلسلے میں نہیں ہے، تو ضروری ہے ان کی بات کرنا. جو اس قسم کی بات کر رہے ہیں اسے سمجھے سے بخار ہے اندر کوئی، جو ابھی باہر نہیں آیا. کیونکہ اگر اندر بخار نہیں ہوتا تو جو سلسلے کے نہیں ہوتے انہیں ہضم نہیں کرتے کیا؟ داتا صاحب کون سے شجرے میں آتے ہیں؟ میں نے تو چاروں شجرے دیکھے ہیں. 3 تو خود پڑھتا ہوں، قادری، چشتی اور نقشبندی. اور سہروردی بھی ہمیں معلوم ہے، جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے چلا انہیں خود فیضان غوث الورا کا ملا. آگے کے بزرگ پھر وہی ہیں. تو بتاؤ داتا صاحب کون سے شجرے میں آتے ہیں، ان کو مانتے ہو کہ نہیں؟ تو احمد رضا کو ماننے میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ احمد رضا نے تمہاری دکانیں بند کی ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتایا کہ پیری مریدی یہ ہے بھائی، طریقت اس کا نام ہے. وہ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت صوفی نہیں، تاج شریعہ کی بات ہوئی، اعلیٰ حضرت کو سنیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک کلام ہے اور مجھے وہ بے انتہا پسند ہے اور غیر معروف ہے، شاید آپ نے وہ سنا بھی نہیں ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنے کلام کے اندر اس کی مصرع اولا مجھے یاد آ جائے تو درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول